ایمان کی بنیاد نہ تو علم پر قائم کیا گیا ہے، ایمان کی بنیاد نہ تو عمل پر قائم کیا گیا ہے، ایمان کی بنیاد عشق مصطفیٰ ادب رسول پر قائم۔ اگر ایمان کی بنیاد علم پر قائم کرنا ہوتی تو آقا۔ اب میں تقریر کی دنیا میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ میری مراد حضرت مولانا محبوب عالم صاحب راشدی الہ آبادی سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر سے ہم سب کو نوازیں۔ مائک پہ حضرت مولانا محبوب عالم صاحب راشدی الہ آبادی۔ ادب کی محفل ہے، ادب سے کلام کرتا ہوں، ادب کی محفل ہے، ادب سے کلام کرتا ہوں، میرا وصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک بلند آواز کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ مشکل پاس سے گزرے نہ کوئی دکھ ستاتا ہے، جس مقدس عرس کی سعادت میں ہم لوگ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، انہی کی شان کے منقبت کے چند شعر ہیں۔ نہ مشکل پاس سے گزرے نہ کوئی دکھ ستاتا ہے، میرے دادا میاں تم سے زمانہ فیض پاتا ہے۔ گجب کی مد بھری آنکھیں، گجب کا پرکشش چہرہ، گجب کی مد بھری آنکھیں، گجب کا پرکشش چہرہ، جو تم کو دیکھ لیتا ہے وہ من من مسکراتا ہے، جو تم کو دیکھ لیتا ہے وہ من من مسکراتا ہے۔ میرے دادا میاں تم ایکتا کے وہ ستارہ ہو، میرے دادا میاں تم ایکتا کے وہ ستارہ ہو، جو شہر لکھنؤ کی سرزمی سے آسماں پر جگمگاتا ہے۔ اور سخی تو اس قدر ہو، سخی تو اس قدر ہو کہ جس کا ذکر کیا کرنا، تمہارے در پہ جو جاتا ہے جھولی بھر کے آتا ہے، تمہارے در پہ جو آتا ہے جھولی بھر کے جاتا ہے۔ اسی پل چین مل جاتا ہے میرے قلب کو عارض، زباں پر جب کبھی دادا میاں کا نام آتا ہے، زباں پر جب کبھی دادا میاں کا نام آتا ہے۔ درود پاک پڑھیں بلند آواز کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور ان کی مجلس میں اس طرح بلند آواز کے ساتھ باتیں بھی نہ کیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال ایمان سمیت برباد کر دیے جائیں اور تمہیں
اپنے ایمان اور اعمال کے برباد ہو جانے کا شعور بھی نہ ہو، گمان بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے۔ حضرات محترم، اس آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عشق مصطفیٰ ادب رسول کی تعلیم عطا فرمائی۔ یاد رکھیے، دنیا میں اگر آپ کوئی پودا اگانا چاہتے ہیں، اس کی پلانٹیشن کرنا چاہتے ہیں، تو اس پودے کو اگانے کے لیے ایک خاص قسم کی زمین درکار ہوتی ہے، خاص قسم کا موسم درکار ہوتا ہے، خاص قسم کی آب و ہوا درکار ہوتی ہے، تب وہ پودا اگتا ہے، جنم لیتا ہے۔ جس طرح ہر پودا اپنی نشو و نما کے لیے خاص قسم کی زمین چاہتا ہے، خاص قسم کی دھوپ و تپش مانگتا ہے، خاص قسم کی آب و ہوا چاہتا ہے، ٹھیک اسی طرح ایمان کا پودا اپنی نشو و نما کے لیے خاص قسم کی زمین مانگتا ہے، خاص قسم کی دھوپ و تپش چاہتا ہے۔ اگر اس پودے کو جو نرسری سے آپ پلانٹ لے رہے ہیں یا دکان سے بیج لے رہے ہیں، اس پودے کو اس کے موسم کے مزاج کے مطابق آب و ہوا نہ ملے، دھوپ و تپش نہ ملے، تو وہ پودا مر جاتا ہے۔ جس طرح ہر پودا اپنی نشو و نما کے لیے خاص قسم کی زمین، سوئل، آب و ہوا چاہ رہا ہے، ورنہ مر جاتا ہے۔ اگر ایمان کے پودے کو، ایمان کے بیج کو اس کے مزاج کے مطابق آب و ہوا نہ ملے، عشق مصطفیٰ کی زمین، ادب رسول کی آب و ہوا نہ ملے، تو ایمان کا پودا بھی مر جاتا ہے، ایمان کا پودا بھی سڑ جاتا ہے۔ لہذا یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مومن ہو گئے۔ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، دل سے تصدیق کر لینا، زبان سے اقرار کر لینا، اس سے ایمان کا بیج آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ لیکن اگر بیج کو غلط زمین میں بو دیں گے یا غلط موسم میں لگا دیں گے تو بیج کیا کرے گا؟ بیج بھی مر جائے گا، پودا بھی مر جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے، اگر بیج آ گیا ہے تو اب عشق مصطفیٰ کی دولت ڈھونڈی جائے، ادب رسول کی دولت ڈھونڈی جائے۔ اس لیے کہا گیا کہ کلمہ پڑھ لینے سے انسان مومن نہیں ہو جاتا ہے۔ کلمہ کفار مکہ بھی پڑھا کرتے تھے، کلمہ منکرین بھی پڑھا کرتے تھے، کلمہ منافقین بھی پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہم مومن ہو گئے، قرآن کی آیت نازل ہوئی قولوا اسلمنا۔ ابھی یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے، ابھی تم اسلام کی بات کرو، مومن نہ کہو۔ کیوں نہ کہو؟ اچھا وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، جہاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے، نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر کے وہ منافقین مومن نہیں ہو سکے۔ جب انہوں نے مومن ہونے کا دعویٰ کیا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی قولوا اسلمنا۔ ابھی یہ نہ کہو مومن ہو گئے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ابھی اسلام کی بات کرو، مومن نہ کہو۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں کی زمین میں بویا نہیں گیا ہے۔ پھر ایمان کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان کے لیے ایک فضا چاہیے، اور اس فضا میں سوئل محبت مصطفیٰ کی ہو اور آب و ہوا ادب رسول کی ہو۔ جب محبت اور ادب یہ دو شے یاد رکھیے گا، محبت اور ادب جب دونوں مل جاتے ہیں تو شک نہیں رہتا، شک ختم ہو جاتا ہے، اور ایمان شروع ہوتا ہے عدم تشقیق سے، شک کی جڑ کاٹ دینے سے۔ ایک طرف علم اور عمل ہے، دوسری طرف عشق اور ادب ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ آج
ہمارا سارا زور علم اور عمل پر ہے. بے شک علم اور عمل واجب ہے، اس میں کوئی فرار گرا نہیں، لیکن علم اور عمل یہ دو شے مل کر کے ایک بگڑے ہوئے انسان کو اچھا انسان بنا سکتا ہے، مومن نہیں بنا سکتا. ایمان کی بنیاد نہ تو علم پر قائم کیا گیا ہے، ایمان کی بنیاد نہ تو عمل پر قائم کیا گیا ہے، ایمان کی بنیاد عشق مصطفیٰ ادب رسول پر قائم. اگر ایمان کی بنیاد علم پر قائم کرنا ہوتی تو آقا علیہ السلام کو عرب کے امیوں میں نہ بھیجا جاتا، تاجدار مدینہ کو سرزمین روم میں بھیجا جاتا، یونان میں بھیجا جاتا جہاں پہلے زمین میں علم موجود تھا، بلکہ وہ خطہ چنا جہاں سرے سے ان پڑھ تھے، جاہل اور گوار تھے. یہ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک باعظمت رسول کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ ایمان کے لیے علم کی فضا ریکوائرمنٹ نہیں ہے، علم کی فضا سازگار نہیں ہے، بلکہ عشق کی فضا سازگار ہے، ادب کی فضا سازگار ہے. جب ایک بندے کے اندر علم آتا ہے تو وہ ادب سے دور ہو جاتا ہے. کچھ علم کی ڈگریاں رکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں خود ہی صاحب ادب ہوں، لیکن جب وہی بندہ عشق کے سانچے میں ڈھل کر علم حاصل کیا ہو تو اس کے زبان پہ تالا لگ جاتا ہے. علم کہتا ہے خبر، علم کہتا ہے بول، خاموش نہیں رہنا. محبت کہتی ہے خاموش. علم مقابلہ کرتا ہے، علم موازنہ کرتا ہے. محبت کہتی ہے مقابلہ منع ہے، ادب کہتا ہے موازنہ منع ہے. اور شیطان نے طریق علم اپنایا تھا. جب حکم ہوا اس جدول آدم کو سجدہ کر، شیطان کا علم بول اٹھا لم اکن لاسجد لبشر، میں بشر کو سجدہ کروں؟ اس بشر کو خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جس کو تو نے مٹی سے بنایا. اے رب کائنات، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، آگ کی لو اوپر اٹھتی ہے، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مٹی نیچے گرتی ہے. وہ شیطان اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کیا انا خیر منہم، میں کہتا ہوں میرا علم بول رہا ہے میں اس سے بہتر ہوں، بہتر ہو کر کمتر کو سجدہ کیوں کروں. اب علم ابلیس کو لے ڈوبا، اس کا سارا مشاہدہ بیکار ہو گیا، ساری عبادتیں رد ہو گئی. جتنا علم ابلیس کے پاس تھا وہ سارا علم فرشتوں کے پاس تھا. جتنا کچھ ابلیس نے دیکھا وہ سب کچھ فرشتوں نے دیکھا تھا، مگر ابلیس نے فیصلہ اپنے علم کی بنیاد پر کرنا چاہا. رب کائنات نے مردود بنا دیا، فرشتوں نے فیصلہ ادب کی بنیاد پر کیا، سجدے حکم بھی کیا، سجدے شکر بھی کیا. رب کائنات نے اپنا محبوب بنا. تو دوستان محترم، نقطے کی بات یہ ہے، علم شک ڈالتا ہے اور محبت شک کو نکال پھینکتی ہے. علم اکڑ پیدا کرتا ہے، ایروگنس پیدا کرتا ہے، برابری کرتا ہے، اور محبت جھکاتی ہے. علم سوچتا ہے میں اس دربار میں قدم بوسی کروں کہ نہ کروں. علم والے لوگ سوچتے ہیں میں حضور صاحب سجادہ کا ہاتھ چوموں کہ نہ چوموں، اپنے سر کو جھکاؤں کہ نہ جھکاؤں. لیکن جو لوگ ادب کی دنیا میں جینے والے ہیں وہ ان کے دربار کے درو دیوار کو چومتے ہیں، ان کے شہر میں چلتے پھرنے والے کتوں کا بھی پاؤں چوماتے ہیں. یہ ادب والے ہیں. حضرات محترم، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عشق کیا ہے، ادب کیا ہے، محبت کیا ہے، صرف علم کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا
ذالکل کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے. لفظ پر غور کیجئے، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن کچھ علم کی ڈگریاں رکھنے والے لوگ نہیں مانتے، وہ تو قرآن کی آیات کو بدلنے لگتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے وسیم رضوی نام کا شیطان ایک نکلا ہوا تھا، قرآن کی آیات کو تبدیل کر رہا تھا. لیکن قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ جس طرح قرآن 1400 سال برس پہلے آفتاب و ماہتاب کی طرح چمک رہا تھا، ایسے ہی آج بھی چمک رہا ہے. اور قرآن کی آیاتوں کو بدلنے والے خود بدل کر رہ گئے، قرآن ہی بدلا. بہت تیزی کے ساتھ حضرات، کچھ لوگ کہتے ہیں عشق کیا ہے، ادب کیا ہے، محبت کیا ہے. تو حضرات اس طرح کی بولی بولنے والا فرعون تھا، قارون تھا، نمرود تھا، شداد تھا، ابلیس تھا. ارے اس طرح کی بولی وہ بولتا تھا جو آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے. اگر عشق و محبت کی بولی بولنا ہے تو وہ بولی بولو جو صداقت کے تاجدار نے بولا ہے، جو عدالت کے بادشاہ نے بولا ہے، جو سخاوت کے سردار نے بولا ہے. جب حضرت صدیق اکبر کو عشق ہوا، محبت کی ہوا چلی، ادب مصطفیٰ کی تپش لگی، صدیق اکبر کو مصطفیٰ جان رحمت نے صداقت کا تاجدار بنا دیا. جب حضرت عثمان غنی کو عشق ہوا، محبت کی ہوا چلی، ادب مصطفیٰ کی تپش لگی، عثمان غنی سخاوت کے سردار بن گئے. جب حضرت مولا علی کو عشق ہوا، محبت کی ہوا چلی، ادب مصطفیٰ کی تپش لگی، مولا علی شجاعت کے شہنشاہ بن گئے. ارے حد تو یہ ہے، حبش کا ایک غلام کالے رنگ کا تھا، مارا مارا پھر رہا تھا، لیکن عشق مصطفیٰ ادب رسول کی تپش جب دل میں جگمگائی، پیغمبر اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کالے بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا. حضرات محترم، اب آپ یہ اندازہ لگائیے، جو لوگ دادا میاں کی بارگاہ میں عشق میں آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو دادا میاں نے نہ جانے کیا سے کیا بنا دیا. وقت ہو چکا ہے جب عشق میں اپنی ہستی کا احساس مٹایا جاتا ہے، پھر جس کی تمنا ہوتی ہے ہر شے میں وہ پایا جاتا ہے. اے راہ محبت کے رہرو، افسوس نہ کر ناکامی پر، منزل تو مل ہی جاتی ہے جب خود کو مٹایا جاتا ہے. یہ اپنے چاہنے والوں کو، ہر کسی کو نہیں، یہ اپنے چاہنے والوں کو کچھ اس طرح تڑپاتے ہیں، نشتر بھی چبھوئے جاتے ہیں، مرہم بھی لگایا جاتا ہے، نشتر بھی چبھوئے جاتے ہیں. جب نقشے دوئی مٹ جاتے ہیں پھر سامنے وہ آتا ہے. یہ منو تو کی بات ہے. ایک انسان، ایک صوفی جب تک کہ اپنے آپ کو فنا نہیں کرے گا، بقا کی منزل پا نہیں سکتا ہے. جب نقشے دوئی مٹ جاتے ہیں پھر سامنے وہ آتا ہے. معراج محبت ہوتی ہے، دیدار کرایا جاتا ہے. معراج محبت ہوتی ہے، دیدار کرایا. السلام علیکم.